ایران کا اسرائیلی حملوں کا بھرپور جوابی حملوں کی 61ویں لہر کے تحت 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ خرم شہر 4، قدر، عماد، خیبر شکن میزائلز کی برسات کر دی گئی۔ تل ابیب میں گریڈر ریلوے اسٹیشن اور بن گوریون ایئرپورٹ پر دھماکے سنے گئے۔ ایرانی افواج نے رامت گن میں بھی قیامت برپا کی۔ 2 افراد کے مارے جانے کی تصدیق ہوئی۔ 24 گھنٹوں میں 200 اسرائیلیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ بہت مہنگا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک میں غیر ملکی توانائی تنصیبات کو نشان اسرائیل کو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ بہت مہنگا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک میں غیر ملکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ باور کرایا کہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر کو اگلے چند گھنٹوں میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کا شہر تل ابیب دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ویڈیو میں آسمان سے کلسٹر بم گرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہر بھر میں سائرن بجنے لگے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل بھر میں 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو خرم شہر 4، قدر، عماد اور خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے اپنی کارروائیوں میں اسرائیل بھر میں 200 کے قریب ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا۔ گریٹر تل ابیب کے زیر زمین ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ٹرین آپریشن معطل ہو کر رہ گیا۔ بن گوریون ایئرپورٹ کے قریب بھی ہولناک شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر رامات گن میں تباہی مچا دی۔ صہیونی حکام نے رامات گن شہر میں 2 افراد کے ہلاک اور کئی کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے جیرلڈ فورڈ پر کروز میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی، جس سے جہاز کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ 2 امریکی فوجی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آتش زدگی کے واقعے کے بعد امریکی بحری بیڑا واپس بندرگاہ روانہ ہو گیا۔ ایرانی افواج نے سعودی عرب، بحرین، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور عراق پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں آسٹریلوی فضائی اڈہ نشانہ بن گیا۔ ایران نے بغداد پر بھی متعدد میزائل داغ دیے، جہاں امریکی سفارت خانہ آج پھر نشانہ بنا۔ ادھر کویت میں ڈرونز اور میزائل حملوں کے دوران ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔